باراک اوباما کا نام تاریخ میں امریکہ کے سب سے کامیاب اور مقبول صدر کے طور پر لکھا جائے گا۔ کامیاب اور مقبول اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے دنیا میں امن و سلامتی کو فروغ دیا، قتل و غارت گری کا خاتمہ کیا، امریکہ کے تعلق سے جو کچھ سوچا جاتا ہے اس سوچ کو انہوں نے بدل دیا، یا مسلمانوں کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا اور مسلمانوں نے ان سے عافیت محسوس کی، بلکہ کامیاب اور مقبول اس وجہ سے لکھا جائے گا کہ انہوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا، سب سے زیادہ مسلمانوں پر حملہ کیا، سب سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا، مسلم ممالک کو تباہ و برباد کیا، مڈل ایسٹ کو خانہ جنگی کا شکار بنا دیا، اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہو سکا کہ سب باراک اوباما نے کیا ہے، بلکہ مسلمان ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ باراک اوباما ہی سب سے اچھے امریکی صدر ہے، وہی ہمارے محسن ہیں۔ یہ احساس باراک اوباما نے صدر بننے سے پہلے بھی دلایا، صدر بنتے ہوئے دلایا، اور اب صدر جب وہ نہیں ہے، جب جو بائیڈن صدر ہے، تو لگاتار وہ مسلمانوں کے احساس دلا رہے ہیں۔ وہ فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں، وہ اسرائیلی قبضہ کے خلاف ہیں، وہ اسرائیل کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ غزہ پٹی پر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر باراک اوباما آج صدر ہوتے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل ہو جاتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ماضی میں چلنا ہوگا۔ 2009 کے جنوری میں باراک اوباما امریکہ کے صدر منتخب ہوئے اور 2 مرتبہ باراک اوباما صدر رہے، یعنی 2017 تک باراک اوباما صدر رہے۔ جب باراک اوباما صدر تھے تو ان کے نائب صدر تھے جو بائیڈن، جس وقت امریکہ کے صدر ہیں۔ باراک اوباما نے صدر بنتے ہی مصر کا دورہ کیا اور جامع ازہر مصر میں انہوں نے خطاب کیا، قرآن کی آیت تلاوت کی، امن و سلامتی پر بات کی۔ ان کے اس اسپیچ کی چرچا دنیا بھر میں ہوئی۔ ہر ایک مسلمان نے جس کی دلچسپی ہے خبروں کی دنیا میں، اس نے اس کو سننے کا اہتمام کیا، 10 لینگویج میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اپنی اسی اسپیچ کے بعد باراک اوباما نے نوبل کا امن پرائز بھی حاصل کر لیا اور ان کو امن کا علمبردار کہا گیا۔ لیکن اس کے بعد باراک اوباما نے مڈل ایسٹ میں نئی خانہ جنگی کی شروعات کر دی اور کئی مسلم ممالک کو تباہ و برباد کر دیا جو بہت زیادہ خوشحال تھے، جن کی ترقی اچھی تھی، جن کے عوام اپنے حکمرانوں سے مطمئن تھی، لیکن ایک غیر ضروری جنگ ان پر مسلط کی گئی اور وہ ممالک آج تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اس فہرست میں پہلا نام عراق کا ہے، جو صدام حسین کے بعد بھی کسی نہ کسی ڈگر پر تھا، لیکن باراک اوباما نے وہاں حملہ شروع کر دیا اور 6 لاکھ سے زیادہ معصوموں کا عراق میں قتل ہوا، بچوں کا سب سے زیادہ قتل ہوا، اور عراق جیسا ترقی یافتہ ملک تباہ و برباد ہو گیا، کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ عراق ان ملکوں میں شامل ہے جہاں کا پیٹرول سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن آج عراق میں غربت ہے، خانہ جنگی ہے، اور یہ ملک آج تک پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہے۔ دوسرا ملک جس کو باراک اوباما نے اپنے دور میں تباہ کیا وہ ہے لیبیا۔ لیبیا ایک افریقی ملک ہے اور معمر قذافی اس کے صدر تھے۔ دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں سے ایک لیبیا ہے۔ لیبیا میں 100% ایجوکیشن، 100% ترقی اور ہر طرح کی سہولیات وہاں کی عوام کو حاصل تھی۔ سب سے قیمتی پیٹرول جن ملکوں میں نکلتا ہے اس میں سے ایک لیبیا بھی شامل تھا۔ ہر طرح سے خوشحال ملک تھا، اس پر بھی جنگ مسلط کیا امریکہ نے اور لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا، اور اب اس وقت لیبیا 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ وہاں 2 طرح کی حکومت چلتی ہے اور پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہے۔ ابھی تک خوشحالی اس ملک میں نہیں آ سکی ہے۔ افغانستان کا معاملہ حل کرنے کے بجائے اس کو مزید تباہ و برباد کیا۔ باراک اوباما نے لگاتار بمباری کی اور افغانستان میں بھی لاکھوں لوگوں کا باراک اوباما نے قتل کیا۔ اس کے علاوہ سیریا کو خانہ جنگی کا شکار بنایا، یمن میں خانہ جنگی کی شروعات کی، اور یہ 5-6 ممالک ہے جس کو اوباما نے اپنے دور میں تباہ و بربادی کی طرف گامزن کیا۔ ہزاروں بچوں، لاکھوں بے گناہوں کا باراک اوباما کے سگنیچر سے قتل ہوا۔ اب ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 6000 سے زیادہ ڈرون حملے کو اتھورائزڈ کیا تھا باراک اوباما نے، اور ان حملوں میں لاکھوں مسلمان ہر جگہ مارے گئے، مسجدیں تباہ ہوئی، مدرسے تباہ ہوئے، رہائشی عمارتیں تباہ ہوئی، اور تباہی بربادی کی وہ بولتی تصویریں آج بھی موجود ہے۔ یہ باراک اوباما کا صدر بننے کے دوران کا کیریئر تھا، اور اب جب باراک اوباما صدر نہیں ہیں تو وہ لگاتار فلسطین کی حمایت کی باتیں کر رہے ہیں، اسرائیل کے حملہ کی مذمت کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں باراک اوباما نے انسٹاگرام پر ایک لمبا
لمبا چوڑا پوسٹ کیا تھا جس میں انہوں نے صورتحال کی عکاسی کی اور کہا غزہ پر اسرائیل جس طرح حملہ کر رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اسرائیل کو اس طرح بدلہ لینے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، فلسطینیوں کے اپنے حقوق ہیں، ان کی زندگی ہے اور فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست کا درجہ ملنا چاہیے۔ آج ایک مرتبہ پھر اوباما فاؤنڈیشن کے ایک پروگرام میں باراک اوباما نے اسی طرح کی باتیں کی اور کیا کچھ انہوں نے کہا اس کو میں نے نوٹ کیا ہے، آپ سنیے۔ یہ سب کچھ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے لیے دیرپا امن کے حصول میں دہائیوں کی ناکامی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی حقیقی سلامتی اس کے وجود کے حق کو تسلیم کرنے کے ساتھ قبضہ کے خاتمہ اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے ساتھ ساتھ ایک قابل عمل ریاست کے قیام میں ہی ممکن ہے۔ یعنی باراک اوباما سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں یا مڈل ایسٹ میں جو خلفشار ہے، جو تنازع اور کشیدگی ہے، اس کا خاتمہ اسی وقت ہوگا جب ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل عمل میں آئے گی۔ اسرائیل نے فلسطین کے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے وہ اس قبضہ کو ختم کرے گا، ان علاقوں کو آزاد کر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں سمجھے تو باراک اوباما شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسرائیلیوں کو جو حصہ دیا تھا اسی حصے پر اسرائیل کو اکتفا کرنا پڑے گا، بقیہ حصوں کو چھوڑنا پڑے گا، وہ تمام علاقے فلسطین کے ہیں، تبھی اس علاقے میں کشیدگی ختم ہوگی۔ آپ اس کو صاف لفظوں میں سمجھے تو باراک اوباما نے سیدھے سیدھے اس پورے تنازع کے لیے، اس پورے معاملہ کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ اسرائیل نے جس طرح قبضہ کر رکھا ہے فلسطین کو ایک آزاد ملک کے طور پر وہ تسلیم نہیں کر رہا ہے، انٹرنیشنل اور بین الاقوامی قوانین کا احترام نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہاں کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا تو اسرائیل کے ظلم و ستم کی وجہ سے حماس نے اچانک حملہ نہیں کیا۔ یہ سب کچھ بین السطور میں باراک اوباما کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھے کہ اس وقت فلسطینیوں کے لیے وہ اپنا دل بڑا کر چکے ہیں، لیکن سوال باراک اوباما سے ہے کہ جب آپ خود صدر تھے، آپ پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، تو آپ نے یہ سب کام کیوں نہیں کیا؟ آپ کر سکتے تھے، آپ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دلا سکتے تھے، جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس پر آپ عمل کرا سکتے تھے، اسرائیل کو مجبور کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ جب بھی کوشش ہوئی یونائٹڈ نیشن میں یا یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل میں، جب بھی اس طرح کا پروپوزل آیا، امریکہ نے ہمیشہ ویٹو پاور کا استعمال کیا اور فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ نہیں ملنے دیا۔ اسرائیلی قبضہ کی مخالفت امریکہ نے نہیں کی، جس کا نتیجہ ہے کہ اسرائیل لگاتار اپنے قبضہ کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ تو باراک اوباما جو کچھ اس وقت کہہ رہے ہیں، یہ بات وہ کر سکتے تھے عملی طور پر جب وہ صدر تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ مسلم ممالک کو تباہ و برباد کیا، مسلم ممالک کی طاقت کا خاتمہ کیا، کئی مسلم ممالک کو خانہ جنگی کا شکار بنا دیا۔ اور جب باراک اوباما صدر تھے اس وقت نائب صدر تھے یہی جو بائیڈن، جو اس وقت صدر ہے، اور یہ اس پورے مہم کے سربراہ تھے، خارجہ پالیسی کو طے کرنا، کیونکہ یہ خارجہ سیکریٹری بھی رہ چکے جیسے اس وقت اینٹونی بلنکن ہے۔ تو انہوں نے پورے مڈل ایسٹ کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہا تھا ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان، حالانکہ ٹرمپ اس وقت ہار گئے، دوبارہ جو بائیڈن کی جیت ہوئی، تو میں نے کہا تھا ٹرمپ کی وجہ سے مسلم ممالک نے کچھ فائدہ اٹھایا، انہوں نے راحت محسوس کی، کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ بولتے زیادہ تھے، نقصان کم پہنچاتے تھے، وہ بول کر اپنے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی پالیسی ایسی تھی جس کا مسلم ممالک نے فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ سعودی عرب نے فائدہ اٹھایا اور کئی سارے کیسز کو جو ان کے خلاف چل رہے تھے اس کا انہوں نے ختم کرایا۔ اسی طرح ترکی نے بڑا فائدہ اٹھایا اور لیبیا میں ترکی پہنچ گیا، ترکی نے عراق میں مضبوط پکڑ بنائی، شام میں ترکی نے مضبوط پکڑ بنائی، اور ٹرمپ کی ناکامی کی وجہ سے کہہ لیجیے، ٹرمپ کی اس طرح کی پالیسی کی وجہ سے ترکیہ کو باہر کے ملکوں میں قدم جمانے کا موقع ملا، یقینی طور پر وہ کامیابی مانی جائے گی۔ لیکن جو بائیڈن نے سیدھے جکڑ دیا، جو بائیڈن اور اس سے پہلے اوباما، اس طرح کے جو امریکی دور رہے ہیں، ان کی پالیسی میں بظاہر نرمی نظر آتی ہے، بظاہر یہ آپ کی بات کریں گے، لیکن یہ اندرون خانہ آپ کو ہی سب سے زیادہ ماریں گے، آپ کا ہی سب سے زیادہ قتل کریں گے، اور یہ ثبوت موجود ہے باراک اوباما کے دور کا بھی اور اب جو بائیڈن کے دور کا بھی۔ آپ دیکھیں نا، جب جو بائیڈن اور ڈونالڈ ٹرمپ الیکشن لڑ رہے تھے، دونوں کے درمیان مقابلہ چل رہا تھا، تو جو مسلمان ہیں، جو مسلم دنیا ہے، وہ چاہ رہی تھی کہ ٹرمپ صدر نہ بنے، جو بائیڈن بنے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جو بائیڈن صدر بنیں گے تو واقعی طور پر امن کے علمبردار رہیں گے، مشرق وسطیٰ سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، مسلمانوں کا چہرہ دہشت گرد کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا۔ لیکن الٹا ہوا،
जो बाइडन सदर बने तो मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ती गई और उसका नतीजा सामने आ रहा है। गज़ा पट्टी पर जिस तरह इजराइल हमला कर रहा है वो सब कुछ जो बाइडन की वजह से। अमेरिकी सदर होते हुए जो बाइडन ने इजराइल का दौरा किया और इजराइल को कहा तुम जितना चाहो मारो, हर तरह का हम हथियार फराहम करेंगे। पिछले दिनों जबालिया कैंप पर इजराइल ने हमला किया जिसमें बैक वक्त 1000 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई। वो 6 टन अमेरिकी बम था, वो बम अमेरिका ने फराहम किया था। अमेरिका ने दो बड़ा बहरी बेड़ा बहर अहमर में लाकर खड़ा कर दिया इजराइल के सपोर्ट के लिए। लगातार हथियार फराहम किया जा रहा है और अमेरिका खुल करके अभी तक नहीं कह रहा इजराइल को कि तुम जंगबंदी करो, बल्कि खारजा सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन आकर के रिक्वेस्ट कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू से कि जंगबंदी कर दो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कि जो हमारे अमेरिकी शहरी हमास की कैद में हैं उनको हम बाहर निकाल लें, फिर तुम हमला करते रहना। तो इस तरह की बात सामने आ रही है। तो मुझे कहना इस वीडियो में यह था कि बराक ओबामा या जो बाइडन, जिनके बारे में दुनिया ने समझने की कोशिश की कि लोग अमन के अलंबरदार होंगे, मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, वो सब गलत साबित हुआ। और सच्चाई यही है कि अमेरिका की पॉलिसी ऐसी बनाई गई है कि तुम मुसलमानों पर जुल्म करो, हुकूमत करो और लोगों को बोलने की आज़ादी भी दो। और यकीनन अगर आप दुनिया पर रूल करना चाहते हैं, सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ता है। अपने कौल और अमल में तज़ाद दिखाना पड़ता है कि कहना कुछ है और करना कुछ है। और अमेरिका सबसे बड़ा मुनाफिक है और यही मुनाफिकत की वजह से वो इस वक्त दुनिया का सुपर पावर बना बैठा है। आप मेरे इन ख्यालात के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।